الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول سيد ولد آدم يوم القيامة عزیز دوستو بزرگوں، گزشتہ ہفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا گیا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے۔ آپ کے جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ ہر اعتبار سے ہر کوالٹی جو انسان کے اندر چاہیے وہ تمام کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انسٹال کیا تھا۔ دنیا کے اندر بہت لوگ آئے، بڑے بڑے آدمی آئے دنیا کے اندر، بڑے بڑے انسان گزرے ہیں، لیکن آپ اس کی زندگی کے ہر پہلو میں ہر خوبی نہیں دکھا سکتے۔ شاید کوئی ایک خوبی ہوگی، یعنی اسی خوبی کے ساتھ وہ گزر گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبی عطا فرمائی، ہر طرح کا کمال عطا فرمایا۔ خوبصورتی کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اخلاق کے اعتبار سے آپ کے اخلاق، کیریکٹر، انک لعلی خلق عظیم، اللہ تبارک و تعالی خود آپ کے اخلاق کی گارنٹی دے رہا ہے، تمہارے اخلاق بہت ہی اچھے ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمان پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کوئی کسی میدان کو چمکا کے گیا، کوئی کسی میدان کو چمکا کے گیا، کوئی سائنس ٹیکنالوجی کو چمکا کے گیا، کوئی
علم، دنیا کے علم کو چمکا کے گیا، کوئی جنگ کو چمکا کے گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر طرح کا نمونہ موجود ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ چیز نہیں ملتی۔ بڑے آدمی جتنے بھی گزرے ہیں، وہ بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرتا تھا، بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا تھا، اپنوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا، دشمنوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، تو جنگ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، عبادت کیسے کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیریڈ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم دیا، یعنی جو آپ کے نبی بننے کی جو مدت ہے، نبی بننے کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ صرف 23 سال 23 ایئرس۔ اتنی چھوٹی زندگی، اتنی چھوٹے دنوں کے اندر، اتنے کم جو ہے برسوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مکمل جو ہے زندگی دیا ہے۔ ایسا کوئی انسان ہے آپ بتا سکتے ہیں اتنا کم مدت میں جس کے فالوورز ساری دنیا میں پہنچ گئے؟ کوئی ایسا انسان ہے؟ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے فالوورز ساری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جس سے محبت کرنے والے ساری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور عجیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کا نام چھپاتا، معلوم ہونے دیتا نہیں۔ وہ انہوں کیا سمجھتے کہ جس سے محبت، عاشق کیا کرتا، اپنے معشوق کا نام ظاہر ہونے دیتا نہیں، نام معلوم ہونے دیتا نہیں، سیکریٹ رکھتا اس کو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبوب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ظاہر کیا جاتا ہے، چاہے مرد کرے، چاہے عورت کرے، چاہے بچہ کرے، چاہے بڑا کرے، ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اپنے زبان سے کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ ثواب کی چیز ہے۔ اسی لیے جو ہے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بولتے تھے، اللہ کے نبی آپ بہت ہم کو پسند ہیں، سب سے زیادہ آپ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ زبان سے بھی بولتے تھے اور عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق کر کے دکھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے۔ اور قرآن کریم ھدی للعالمین، سارے عالم کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی اللہ کے جیسا کوئی خدا نہیں اور قرآن کریم جیسا کوئی کتاب نہیں دنیا کے اندر۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی آپ کے جیسا رحمت والا اب تک کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں آیا۔ پیغمبر تو بہت سارے آئے، لیکن وہ سارے عالم کے لیے پیغمبر بن کے نہیں آئے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اِنَّا أَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا، بے شک ہم نے بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ حضرت نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ اپنی قوم کی طرف، اپنے ایک گروپ کی طرف ہم نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یعنی ایک چھوٹا ایک فیملی، وہ عاد، قوم عاد ایک چھوٹا فیملی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ کسی قوم کے لیے، کسی گروپ کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی جو ہے مخصوص لوگوں کے لیے نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر بھیجا ہے تو وہ سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سارے عالم کے لیے پیغمبر ہے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سارے عالم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو آپ کی عظمت اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ آپ کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ ایک عالم ارواح ہے جس کا تذکرہ پچھلا جمعہ کیا تھا کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اقرار لیا تھا۔ تو عالم ارواح میں ہی، عالم ارواح یعنی جہاں پر روحیں ویٹنگ کرتی ہے، ویٹنگ روم ہے، وہ روحیں جمع ہیں، ویٹنگ روم دنیا میں آنے کے لیے، وہاں پر ان کو وہ روحیں سٹوریج کرنے کی جگہ عالم ارواح، جہاں پر روحیں جمع ہیں، عالم ارواح۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کے پشت پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھا تو ان کے پشت میں یعنی ان کے پیٹ سے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے وہ سب باہر آ گئے۔
اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، تو اس وقت جو سب سے پہلے اقرار کیا تھا، جس روح نے اقرار کیا تھا اے اللہ آپ کیوں ہمارے رب نہیں ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو سب سے پہلے جس روح نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا ہے، توحید کا اقرار کیا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر آپ اقرار نہ کرتے تو نہ جانے ہم کہاں رہتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی قسم، کون سے؟ مکے کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی جب کہ مکے کے اندر خانہ کعبہ ہے، مکے کے اندر قرآن اترا ہے، اور مکے کے اندر عرفات ہے، مکے کے اندر مینا ہے، مزدلفہ ہے، مکے کے اندر متبرک برکت کی بہت ساری جگہ ہیں، صفا ہے، مروہ ہے، ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں جو رہ رہے ہیں آپ کی قسم، یعنی اس شہر کو، مکے کو، اور وہاں کے جو متبرک چیزیں ہیں ان کو جو عظمت ملی ہے، ان کو جو عزت ملی ہے، ان کو ایک ویلیو اگر ملا ہے تو وہ صرف آپ کی ذات کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ مکہ ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ عرفات ہوتا، نہ مزدلفہ ہوتا، نہ کوئی اور چیز ہوتی وہاں پر۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ کی قسم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر مبعوث ہونا، اور جب تک دنیا کے اندر، یعنی دنیا جو بنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بنا ہے، اور دنیا اس وقت تک قائم رہے گا جب تک آپ کا کلمہ جو ہے دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا تو دنیا کی بقا بھی ختم ہو جائے گی۔ دنیا سٹارٹ ہونے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے توحید کا اقرار کیا، یعنی دنیا وہاں سے شروع ہو رہی ہے، آپ ہی سے دنیا شروع ہو رہی ہے، اور کلمہ جب تک پڑھتے رہے گا دنیا کے اندر، اللہ اللہ کہتا رہے گا، تو اس وقت تک یہ دنیا قائم رہے گا۔ تو دنیا کا وجود بھی آپ کی وجہ سے، اور دنیا کا ختم ہونا، فنا ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے لوگوں کے لیے۔ انسانوں میں کیا ہوتا تھا؟ آپس میں بید باؤ، انہوں چھوٹے، انہوں بڑے، انہوں کمتر انسان، یہ بہتر انسان، یعنی انسانوں کے اندر جو ہے یہ مزاج پیدا ہو گیا تھا کہ فلاں بہتر ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں یہ ہے، فلاں ویسا ہے۔ یہ جو
آپس کے اندر بید باؤ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بید باؤ کو ختم کیا ہے. یعنی سارے انسان جتنے بھی دنیا کے اندر جیتے ہیں وہ ایکول ہے، سب برابر ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ سارے انسانوں کو ان انسانیت کا عظمت آپ نے سکھایا. کوئی چھوٹا نہیں، کوئی کسی کو کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے پر گورے کو کوئی فضیلت ہے، نہ عربی کو کوئی عجمی پر فضیلت ہے، الا بالتقوی. ہاں، تقوی میں جو زیادہ ہوگا وہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ مقام والا ہوگا. اللہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ جو ہے وہ چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے افریقہ کا ہو، لیکن اللہ کے پاس سب سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے تم میں زیادہ ڈرنے والا ہو. تو یہ تفریق کرتے تھے انسانوں کے اندر، آج بھی ہے دوسرے مذہب کے اندر. ایک کم ذات کا انسان اگر منہ سے پانی پیا تو ان کا بڑے ذات کا انسان جو ہے اس کو مار دیتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. تو کیوں پیا ہے؟ تو ایسا نہیں پینا ہے. یعنی یہ ہمارے برادران وطن میں ایسا ہے. ان کے بڑے ذات کے لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت چھوٹے ذات کے لوگوں کو آنے کی پرمیشن نہیں ہے. تمہیں انہوں کم درجے والے ہیں، انہوں بڑے درجے والے ہیں، لہذا تمہیں نہیں آ سکتے. تو یہ انسانوں کے اندر جو درجہ بندی تھی، گروپ بندی تھی کہ وہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، وہ بہتر نہیں ہے، یہ اچھے ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے اس زنجیر کو توڑ دیا. انسانیت کے اندر جو یہ انسان اس زنجیر میں جو جکڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ان تمام زنجیروں کو، جہالت کی زنجیروں کو اللہ کے نبی نے توڑ کے رکھ دیا، اور سارے انسانوں کے لیے ایک ہی پیغام دیا کہ تم سب بحیثیت انسان ہو، ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک کی عزت کرو، ہر ایک کا احترام کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے دنیا کے اندر تبدیلیاں، بہت ساری تبدیلیاں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی، بے ایمانوں کے لیے بھی رحمت ہے. ایک مرتبہ ایک مکے کا مشرک خانہ کعبہ میں آ کر کے کہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آ کر کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں اور اسلام برحق ہے اور اللہ ایک ہے، اس کو مانو. تو وہ مشرک کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا. اے اللہ، اے خدا، اگر اسلام برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، سچ ہے، تو ہمارے اوپر پتھر برسائیے، ہم کو ختم کر دیجیے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسائیے اور ہم کو دنیا سے ختم کر دیجیے. اس نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہوتے ہوئے کسی پر عذاب نہیں بھیجتا. یعنی اللہ کے نبی موجود ہو اور اس کے اوپر عذاب ہے، ایسا نہیں ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ عذاب نازل ہونے سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے. اس
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، آپ کے اخلاق کو پڑھنا چاہیے، آپ کے کردار کو پڑھنا چاہیے، اور آپ کی سیرت کو جتنا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے، اتنا ہم دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی ہماری زندگی آخرت کی کامیاب ترین زندگی ہو جائے گی۔ جتنا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور رہیں گے اور آپ کی سنتوں سے دور رہیں گے، اتنا دنیا کا نقصان اٹھائیں گے، آخرت تو برباد ہے ہمارا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہترین آئیڈیا موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنا آئیڈیل بناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بناؤ اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، ان کے اخلاق کو اپنے اخلاق بناؤ، ان کے تعلیمات کو اپنے تعلیمات بناؤ، ان کی عبادات کو اپنی عبادات بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، میرے رسول کی اتباع کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ تو اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پیغمبر کی سنتوں کی اتباع کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرنے والا بنیں گے، اور اگر ہم پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، ہرگز ہم جو ہے اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، چاہے کتنا ہی اپڈیٹ ہو جائے، کتنا براڈ مائنڈ ہو جائے، کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی بڑا درجہ حاصل کر لے، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے۔